بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پورے مڈل ایسٹ کے حالات اس وقت بہت ہی زیادہ کشیدہ اور ख़راب ہیں۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں۔ ان کی اکانومی اور پیسہ کمانے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ ان کی آئل ریفائنریز ہیں۔ تیل کے جو بڑے بڑے ذخائر ہیں وہاں سے یہ پیسہ بناتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی اکانومی بھی سٹرانگ ہے۔ اگر وہاں پر اٹیکس ہوتے ہیں اس کے بعد پورا کا پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ کھنڈرات میں بدل جائے گا۔ UAE، بحرین، قطر، کویت، یہ جتنے بھی مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں۔ ایران سے اب شروعات ہو چکی ہے۔ اسرائیل نے اٹیک کیے ہیں جو ایران کے تیل کے ذخائر ہیں، تو یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ عراق کے اندر بھی ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد جب ایران ریٹیلیٹ کرے گا یہ جو مڈل ایسٹ کے جتنے بھی کنٹریز ہیں، کیونکہ وہاں پر امریکن ایئر بیسز بھی تھے، تو ایران بھی اس کا رد عمل دے گا۔ تو اس کے بعد یہ جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں جس چیز سے یہ پیسہ کما رہے ہیں اور ان کی اکانومی بھی اتنی سٹرانگ ہے، کیونکہ ان کا پیسہ کمانے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے مڈل ایسٹ کے اندر وہ ان کے آئل کے ذخائر ہیں، آئل کی ریفائنریز ہیں۔ تو وہی اگر تباہ ہو جاتی ہیں تو یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کو بہت ہی بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ پورا کا پورا مڈل ایسٹ تباہ ہو جائے گا، ان کی اکانومی ڈاؤن ہو جائے گی، اور جن پیسوں پر یہ بہت زیادہ اتراتے ہیں یہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ تو اس وقت صورتحال کچھ اس طرح کی ہے، جنگی صورتحال مزید شدت اختیار کر رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے بعد ایران کا کیا رد عمل آیا ہے، تہران کے اندر اس وقت کس طرح کی صورتحال ہے، اور ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ خبر، پاکستان کے جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے سعودی عرب کے جو وزیر دفاع ہیں، ان کے ساتھ کس طرح کی ڈسکشن رہی ہیں، کیا معاملات طے پائے ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کروں گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس وقت یہ جو تیل کے ذخائر ہیں، جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ ایران سے شروعات ہو گئی ہے۔ اسرائیل نے اٹیک کیے ہیں ایران کے جو تیل کے ذخائر ہیں، اور اب عراق کے اندر بھی ہمیں خبریں سننے کو مل رہی ہیں، وہاں بھی اٹیک ہوئے ہیں بڑے شدید قسم کے۔ تو اس کے بعد ایران جب ریٹیلیٹ کرے گا، ایران نے حالانکہ کچھ اٹیکس کیے بھی ہیں جو آئل کے ذخائر ہیں، یہ کویت قطر والی سائڈ، تو اس کے بعد یہ پورا کا پورا مڈل ایسٹ جو ہے اس کا نقشہ بدل جائے گا، یہ کھنڈرات میں بدل جائیں گے اور بہت ہی بھاری نقصان ہوگا ان کو۔ کیونکہ ایک تو ہمارا جو کنٹری ہے پاکستان، وہ ایران کو بلیم کر رہا ہے کہ آپ مڈل ایسٹ کے اوپر کیوں اٹیک کر رہے ہیں۔ ایران کے پاس اس وقت اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کے جو بیسز ہیں پورے مڈل ایسٹ کے اندر، امریکہ کے بیسز ہیں، جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں انہوں نے دیے ہوئے ہیں بیسز، تو ایران کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایران نے ان ایئر بیسز کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور ایران نے کیا بھی ہے، اپنا وہ فرض سمجھتے ہیں اس چیز کو، اور انہیں کرنا بھی چاہیے، کیونکہ 2 بار جو معاملات طے پائے تھے امریکہ اور ایران کے بیچ، وہ مذاکرات کرنا چاہ رہے تھے ایران کے لوگ بھی اور ایران کی گورنمنٹ بھی، لیکن انہوں نے خلاف ورزی کی ہے سیز فائر کی، انہوں نے 2 بار اٹیک کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایران کا ریٹیلیٹ کرنا بنتا ہے۔ حالانکہ اس وقت ایران کے اندر بھی حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں، پورا کا پورا جو تہران ہے اس کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا گیا ہے، ہر طرف آپ دیکھیں گے آگ ہی آگ ہے۔ 1500 سے 2000 کے قریب لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے، 200 سے 300 بچیوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ پھر ان کے جو سپریم لیڈر ہیں وہ بھی شہید ہو گئے ہیں، انہیں بھی اسیسینیٹ کر دیا گیا ہے ان کا بھی۔ تو اس کے بعد بھی امریکہ کامیاب نہیں ہو سکا رجیم چینج کرنے میں، اور نہ ہی امریکہ کر سکتا ہے۔ ان کا جو اگر آپ انٹرویو سنیں ایران کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے کہ آپ کیا امریکی فوجیوں سے ڈرتے ہیں اگر وہ آپ کی سرزمین پر ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو ویٹ کر رہے ہیں، آپ بھیجیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان کا کیا کرتے ہیں، ہم ان کا وہ حال کریں گے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، ہم انتظار کر رہے ہیں ان کا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس وقت اچھے خاصے پریشان ہے، جو مڈ ٹرم الیکشن ہونے ہیں ان کو ہار اپنی نظر آ رہی ہے، اور اپنے آپ کو وہ جیل کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ کی جو عوام ہے وہ انہیں بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ تو مڈل ایسٹ کے حالات جو ہے دن بدن ہمیں خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اور ایران نے جو اٹیکس کیے ہیں اسرائیل کے اوپر، حالانکہ جو نیتنیاہو ہوئے وہ اس وقت فضائی دوروں میں ہی ہیں، وہ زمین پہ اترتے ہی نہیں ہیں وہ، کیونکہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ جو ایران کے سپریم لیڈر کو مارا گیا ہے اس کے بعد ایران کا جو ٹارگٹ ہے وہ نیتنیاہو ہوئی ہے، تو وہ بھی چھپا پھر رہا ہے، اور ان کی جو قوم ہے وہ تہخانوں کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ جو تل ابیب کا انفراسٹرکچر ہے وہ بھی ایران نے تباہ کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو نقصان نہیں پہنچایا، ایران نے بڑا زبردست ریٹیلیٹ کیا ہے، اور ایران سسٹین کر سکتا ہے، یہ ایران نے بتا دیا ہے۔ جس طرح ہمارے جو DGISP آ رہے ہیں کہ ہم ایران نہیں ہیں اور ہم افغانستان نہیں ہیں، میں یہ ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایران اور افغانستان نہیں ہیں، آپ کے اندر وہ جور نہیں ہے، آپ کے اندر اتنی کرج نہیں ہے کہ آپ جو ہے مقابلہ کر سکیں۔ آپ تو سیدھا ایٹم بم والی طرف آ گئے کہ ہمیں اٹامک پاور ہے نہیں، آپ دھمکی کس کو دے رہے ہیں؟ ایران کے پاس ایٹمی پاور نہیں بھی، ان کے پاس جو میزائل اور ڈرون کی ٹیکنالوجی ہے، انہوں نے کتنا متاثر کیا ہے اس پورے مڈل ایسٹ کے اندر جتنے بھی امریکن بیسز تھے۔ US کی جو ایمبیسی ہے سعودی عرب کے اندر، اسے انہوں نے ٹارگٹ کیا اور کامیاب ہوئے ہیں، وہ اپنے ٹارگٹ اچیو کیے ہیں۔ CIA کا جو آفس ہے انٹیلیجنس کا، اسے انہوں نے اڑا دیا ہے۔
مڈل ایسٹ کے اندر، انہوں نے پھر یو اے ای کے اندر، حالانکہ یو اے ای کے اندر اس وقت حالات اس قدر خراب ہیں کہ لوگ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں جتنی مہنگی ٹکٹ ملتی ہے ملے، ہم یہاں سے جائیں گے، اپنا اثاثے بھی وہ بیچ کے جا رہے ہیں۔ حالانکہ یو اے ای ایک ایسی جگہ ہے جو پوری دنیا میں سیف مانی جاتی تھی، سب سے زیادہ آپ یہ سمجھیں وہاں پر ٹیکس بھی نہیں ہوتے، اور جو پراپرٹی کے لحاظ سے ورلڈ وائڈ اس کو ریکگنیشن حاصل ہے۔ یورپ اور امریکہ سے لوگ یو اے ای میں انویسٹ کرنے آتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب حالات کچھ اس قدر خراب ہو گئے ہیں، اس قدر کشیدہ ہو گئے ہیں، اور انہوں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ ایران اس طرح رسپونڈ کرے گا، اور یہ جنگ مزید شدت اختیار کر رہی ہے، اور اس کا نقصان پاکستان کو اس وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے اوپر جو پیٹرول کا بم گرا ہے، 55 روپے فی لیٹر جو ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں، 321 روپے۔ حالانکہ پوری دنیا کے اندر پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھی ہیں، بنگلہ دیش کے اندر صرف اور صرف میرے حال میں 4 روپے بڑھے ہیں، افغانستان کے اندر قیمتیں نہیں بڑھی ہیں، انڈیا کے اندر قیمتیں نہیں بڑھی ہیں۔ پاکستان اس وقت ایک ایسا واحد کنٹری ہے کرنسی کے حساب سے سب سے زیادہ مہنگا پیٹرول بک رہا ہے پاکستان کے اندر، اور ہماری جو عوام ہے، یہ جو ہمارے اوپر مسلط گورنمنٹ ہے، یہ ابھی بھی کچھ لوگ جو ہے انہیں سپورٹ کر رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے۔ سارا کا سارا ملبہ ابھی بھی یہ پاکستان تحریک انصاف پر ڈال رہے ہیں کہ عمران خان یہ سب کچھ کر رہا ہے، وہ بندہ پچھلے 3 سال سے جیل میں ہے، اس کا ہسٹری سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، ابھی بھی اس پر الزامات لگیں گے۔ تو ابھی میں آپ کو جو دوسری خبر بتانے لگا ہوں، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ حالات اس وقت جو مڈل ایسٹ کے ہیں بہت ہی زیادہ خراب ہونے والے ہیں، اور خراب ہو رہے ہیں، اور اس سے پورے خطے کو نقصان پہنچے گا۔ یہ کوئی ایک کنٹری کی بات نہیں ہے، اگر آگے یہ ورلڈ وار 3 ہونے والی، مجھے لگ رہا ہے ہونے والی ہے، یہ حالات اس طرف جا رہے ہیں، اور اگر اس میں رشیا اور چائنا بھی کود جاتا ہے تو یہ مزید شدت اختیار کریں گے۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب، وہ یہ ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی بات ہوئی ہے، جو سعودی عرب کے وزیر دفاع ہیں، ان کے آپس میں معاملات طے پائے ہیں۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ہماری مدد کریں، ہماری سرحدوں کی حفاظت کریں، کیونکہ ہمارے درمیان معاہدہ طے پایا ہے، اور عاصم منیر آپ اس لیے بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے کیونکہ ایک تو جو ہمارے لوگ ہیں، جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا، میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا سمجھا دیتا ہوں، جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا تو ہمارے لوگ بڑی زیادہ خوش تھے، بہت ہی خوش تھے کہ اب ہمیں حفاظت کرنے کا موقع مل گیا خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کا، جو کہ ہر مسلمان کی خواہش بھی ہے۔ کون سا ایسا کنٹری ہے جو یہ نہیں چاہے گا؟ وہ چاہے شام ہو، جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ یہی کہیں گے، وہ اس میں شریک ہوں گے، وہ کہ ہمیں یہ سعادت ملنی چاہیے۔ لیکن آپ نے سرکمسٹانسز نہیں دیکھے ہیں کہ کن سرکمسٹانسز پہ وہ دفاعی معاہدہ طے پایا تھا۔ حالانکہ سعودی عرب کے بڑے احسانات ہیں پاکستان کے اوپر، قرضے جو ہے دبا دبا کے دیے انہوں نے، پاکستان کو کھلائے۔ ہمارے جو کتنے ہی پاکستانی ہیں وہ سعودی عرب پہ جاب کرتے ہیں، سب سے زیادہ جو پاکستانی جاب کرتے ہیں کسی بھی بیرونی کنٹری میں وہ سعودی عرب ہی ہے۔ تو ہمارے تو کافی سارے مزدور بھائی بھی ہیں، وہ وہاں کام کرتے ہیں، ان کو کام دیا جاتا ہے، اور بڑی مشکل زندگی بھی گزارتے ہیں وہاں پر، مزدور ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں بڑی اچھی پوسٹوں میں بھی ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں وہاں۔ تو سعودی عرب نے اب یہ اعلان کر دیا، عاصم منیر کے پاس اب کوئی میرے حال میں پیچھے کچھ رہ ہی نہیں گیا، ان کے جو معاملات طے پائے تھے کہ اب وقت آ گیا ہے، اور یہ انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر یہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ فیلڈ مارشل ہے تو انتہائی درجے کے گھٹیا انسان ہے، ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، اپنے آپ کو استثنا بھی دیا ہوا ہے پاکستان کے، آپ یہ سمجھ لیں کہ خدا بن بیٹھے ہیں، کہ نئے خدا۔ تو اس وقت جس طرح کی صورتحال ہے، اپنے حساب سے یہ دین اسلام کو استعمال کرتے ہیں، کچھ قرآنی آیتیں کوٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر اپنا رنگ یہ دیتے ہیں، اس کا صحیح ترجمہ بھی نہیں بتاتے۔ حالانکہ اس وقت جس طرح کی صورتحال ہے، جہاد فرض ہے، وہ کہیں گے جہاد فرض نہیں ہے بالکل بھی، یہ آپس کے معاملے ہیں۔ تو ان کا اب یہ ہو گیا کہ ان کے آپس میں معاملات طے پائے ہیں، تو یہ انکار اس لیے بھی نہیں کر سکتے کیونکہ سعودی عرب نے ان کے اوپر بہت بڑے بڑے احسانات کیے ہوئے ہیں، بہت زیادہ پیسہ دیا ہوا ہے، بہت زیادہ کھلائے ہوئے ہیں انہیں۔ تو اس کے بعد اب پاکستان جو ہے اس کا اب آگے سے کیا رد عمل کرے گا؟ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ پاکستان کی فورسز جائیں گی وہاں، اور اب وقت آ گیا، سعودی عرب نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ ہماری ہیلپ کریں گے، یہ کہا ہے۔ تو حالات ویسے بھی مڈل ایسٹ کے تو اب مزید کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں، سعودی عرب کو اپنی پڑی ہے، اور جیسے ہی ایران ریٹیلیٹ کرتا ہے تو اس مڈل ایسٹ کے اندر وہ سعودی عرب بھی آتا ہے۔ تو جیسا میں نے کہا ہے نا کہ وہ آئل کے ذخائر کے اوپر اگر یہ اٹیک کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ چیزیں اور مزید کشیدگی کی طرف جائیں گی، اور جو یہ جو پورا مڈل ایسٹ کا خطہ ہے، یہ پورا کا پورا جو ہے یہ کھنڈرات میں بدل جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اگر میں آپ کو بات بتاؤں، وہ اس وقت اچھے خاصے پریشان ہے، ایک تو انہیں الیکشن ہارنے کا بھی خطرہ ہے، اور وہ آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ امریکہ کی جو عوام ہے انہیں بالکل بھی پسند نہیں کرتی ہے، اور اس نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ایران اتنا بڑا سرپرائز دے گا، ایران سب کو حیران کر دے گا۔ ایران نے جس طرح بھی ریٹیلیٹ کیا ہے، حالانکہ ایران کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ پورا کا پورا تہران جو ہے اس وقت وہاں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں، پورے کے پورے تہران میں، وہاں پر ہر طرف آگ جل رہی ہے، جو ان کا انفراسٹرکچر ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہے۔
لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے پھر بھی، کیونکہ جنگ شروع امریکہ نے کی تھی اور اسرائیل نے کی تھی، انہوں نے کہا ختم ہم کریں گے اپنی مرضی سے، اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ان کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے، یہ جتنے بھی اسٹرائکس کریں گے اس کے بعد ایران اس کا رد عمل دے گا۔ رائل ریفائنریز کے اوپر جو اٹیکس ہوئے ہیں اس کے بعد مجھے لگتا ہے حالات مزید کشیدگی کی طرف جائیں گے، مزید حالات خراب ہوں گے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان پورے مڈل ایسٹ کے جو کنٹریز ہیں، جو مسلم کنٹریز ہیں، ان کو نقصان ہوگا۔ تو یہ کچھ صورتحال تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھیں کہ پورے کا پورا مڈل ایسٹ جلنے والا ہے، ان کے حالات بہت ہی زیادہ خراب ہونے والے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو پیٹرول کی مصنوعات ہیں ان کی قیمتوں میں آپ دیکھیں گے آگے مزید اضافہ ہوگا، اور بہت ہی زیادہ اس وقت پاکستان کے اندر آگے بھوک کی قلت بھی ہو سکتی ہے، حالات اس قدر بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اللہ کرے کہ یہ جنگ جلد سے جلد ختم ہو، جنگ بندی کی طرف یہ ساری صورتحال جائیں اور خطے میں امن ہو، یہ سب کے لیے بہتر ہے، ادروائز بہت ہی بڑی تباہی ہونے والی ہے۔ تو ہم دعا گو ہیں اس چیز کے لیے۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔